النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی آواز زبان خاموش نہ رہے. آیت درود پڑھی گئی ہے، آہستہ پڑھیں لیکن سستی اور کاہلی کو چھوڑیں اور محبت سے درود پاک پڑھیں. حضور سید عالم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ رسوا ہو. جبریل امین نے کہا آمین، اور فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے اور پورا دن پڑھے تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ تیرے لیے تیری ساری مشکلوں کے حل کے لیے کافی ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحبی. ثم الرضا نبی بکر و عمر و علی و عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج نکاح کے بعد اس نعمت کے حصول پر یہ شکرانے کی مجلس اور محفل ذکر نعت اور درس قرآن کے مقدس عنوان سے منعقد کی گئی. میں دونوں خاندانوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو کلمات بنے ہیں، پڑھے گئے ہیں، اللہ اس کی برکتیں دلہا دلہن پر، دونوں خاندانوں پر اللہ رب العالمین نازل فرمائے اور اس کی کرامت کا اور اس کی عظمت کا، اس کے انعام کا، اس کے ثمر و اجر کا حظ وافر اللہ رب العالمین ان دونوں خاندانوں کو اور جتنے شریک پروگرام ہے، رشتہ دار تمام کو اللہ تعالی فرمائے. ہمارے شہزادے جناب نعمان سلیم صاحب جو عقد مسنون سے فراغت پائی آج انہوں نے، اور آج اس کی شکرانے میں بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ طرز، بدن میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، صحت ہے، ایمان ہے، یہ ساری اللہ رب العالمین جل وعلا کا مال ہے. فرمایا جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اس کا تم شکر بجا لاؤ اور ولا تکفرون، ہماری نعمتوں کا انکار نہ کرو اور نعمتوں کا کفر نہ کرو. یہ آیت کریمہ میری اور آپ کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے. چند منٹ تاکہ پھر محفل کے آگے سلسلہ ہو، تھوڑے سے وقت میں ہم کچھ ضروری باتیں سماعت کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، ذکر اپنے محبوب کے ذکر کو کہتے ہیں، اس کی یاد کو کہتے ہیں. اور یقیناً مومن کے ایمان کی سچائی یہ ہے کہ وہ ہما وقت اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اس کی یاد میں ہوتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذکر وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو بدن سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو یاد سے، فکر سے کیا جاتا ہے، تھاٹ. یعنی اللہ کو یاد 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. ذکر بمانا یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا، اپنی سوچ میں اسے یاد رکھنا، اور اپنے بدن سے اسے یاد کرنا. لیکن یہ تینوں ذکر الگ الگ ہیں. ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں یہ تینوں ذکر اکٹھا جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے نماز. نماز میں آپ کی زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، بدن بھی اس کی فرمان برداری میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسی کی یاد میں جیسا اس کا حکم ہے ویسا عمل کر رہا ہوتا ہے. اور فکر اس طرف ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں. تو نماز ایک مقدس عبادت ہے. اس کے علاوہ شاید کوئی اور عبادت نہیں کہ جس میں اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہو، اس میں کچھ غفلت واقع ہوتی ہے. لیکن نماز کی مثال فقہاء اور محدثین اس آیت کے ضمن میں پیش کرتے ہیں کہ نماز
وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں ذکر کی تینوں شکلیں، اللہ کو یاد کرنے کی تینوں صورتیں، کہ زبان تلاوت کر رہی ہوتی ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، قومے میں ہوتا ہے، جلسے میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، اور فکر جو ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو ہوتی ہے کہ میں کس کے لیے کھڑا ہوں، کس کے آگے کھڑا ہوں. وہ اللہ رب العالمین کی فرما ادھر نہیں دیکھوں گا، ادھر نہیں دیکھوں گا، وہ بات نہیں کروں گا، نگاہیں ادھر ادھر نہیں کروں گا. تو کس کے خوف اور احترام میں، اجلال میں اتنے آپ پابند رہتے ہیں؟ تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ذکر کے اندر نماز میں یہ تینوں ذکر جمع ہو جاتے ہیں. جب نماز پڑھیں ہم تو ان باتوں کو خیال میں رکھیں. یہ جو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو یہ ذکر کا ایک کامل طریقہ میرے بھائی بہنوں وہ نماز ہے. ذکریات کو کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، ذکریات کو کہتے ہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ایک ہے اللہ کو براہ راست یاد کرنا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ذریعے اسے یاد کیجیے. ایک ہے براہ راست رب کو یاد کرنا، ایک ہے اس کی یاد کے لیے اس کے نام، اس کے صفات، اس کی پسندیدہ باتوں کو بنیاد بنا کر اس کو یاد کرنا. یہ ایک الگ ایک بڑی صوفیانہ فکر ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذکر کے جو طریقے بتائے. ذکر کہتے ہیں یاد کو. اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے. الرحمن، اللہ کی یاد. تلاوت قرآن، اللہ کی یاد ہے. لیکن میرے بھائیو اس کا دائرہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے. ہر وہ یاد جس سے رب کی یاد آ جائے وہ بھی یاد الہی ہے. ہر وہ یاد، ہر وہ ذات، ہر وہ جگہ، وہ لوگ جن سے اللہ یاد آ جائے تو وہ اس بندے کا ذکر نہیں، وہ اللہ ہی کا ذکر ہے. جیسے حضور کی تعریف، یہ ذکر الہی ہے، کیونکہ حضور کا ذکر اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، اور حضور سے تعلق ہمارا اللہ کے لیے ہے، اور حضور سے رب محبت کرتا ہے، اور رب کی محبت کا ذریعہ حضور بنتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے علماء نے اس آیت کی تشریح میں یہ لکھا کہ جس نے حضور کی نعت پڑھی اس نے رب ہی کا ذکر کیا. اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں صحابہ کا ذکر اللہ کا ہوتا؟ کہاں، بالکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ تم نے ایک کو پکڑا، دو کو پکڑا، اور اہل سنت وہ ہے انہوں نے جس کو بھی پکڑا حضور کی وجہ سے پکڑا، جس سے بھی رشتہ رکھا. تو ذکر کا معنی ہے ایک براہ راست اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کی ذات کو. ایک یہ کہ وہ لوگ جس سے وہ اللہ یاد آ جاتا ہے. جیسے ہم حضور کا ذکر کریں تو حضور کا ذکر ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ اللہ رب العالمین، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب اعظم ہیں، سید الاولین والآخرین، اللہ نے ان کو بنایا. ان کی یاد سے رب کریم خوش ہوتا ہے. اور ورفعنا لک ذکرک، اور اللہ خود فرماتا حبیب تیری یاد کو میں نے بلند کیا ہے. تو گویا کہ حضور کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر. اللہ خود تمہیں محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر. ابھی دیکھیں منقبت نعت شریف بھی ہوئی، منقبتیں بھی ہوئی. نعت حضور کی تعریف کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ سرکار کی شنا و عظمت، ثنا اور عظمت کو بیان کیا گیا. صحابہ کرام باقاعدہ، صحابہ کرام کی ایک لمبی لسٹ ہے جو حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کیا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہ تسبیح اٹھا کے اللہ اللہ کرتے تھے. حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے جو صحابہ کرام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت، یہ آخری بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں اپنی فکر کو میچور کرنے کی. اللہ سے ہمارا تعلق اور تعارف جو ہے وہ حضور کی وجہ سے. یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی محبت اور اس پر ایمان ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ ایک وٹنس مانگتا ہے. تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. تو اگر میں اور آپ اللہ کی محبت پر کامل ایمان لائے ہیں تو پھر ہم سے اظہار ہوگا کس کا؟ حضور پر ایمان کا اور حضور سے محبت کا. اور آگے چلیے، اللہ اس کے رسول دونوں پر اگر ہم ایمان میں کامل ہے تو اس کی دلیل ہوگی کہ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنا. اور وہ ہے صحابہ اور اہل بیت. ان کی محبت ہمیں رسول اللہ تک پہنچاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، اللہ نے سسٹم بنایا ہے. فرما جاؤکا، وہ تیرے پاس آئیں.
لوگ کہنے لگے یہ حضور کی زندگی کی بات تھی. تو میں نے کہا تمہاری بات بھی مان لی جائے تو آئے تو حضور ہی کے پاس تھے نا. تو جب حضور حیات تھے تو اس وقت اللہ بھی تو موجود تھا. لیکن آیت دیکھیں یہاں پر کیا آ رہی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ کریں, میری نافرمانی کریں, تو معافی مانگنے کے لیے وہ تیرے پاس آئے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہ تیرے پاس آئے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے معافی تیرے پاس مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور تو ان کی سفارش کر دے. اگر تو نے ان کی سفارش کر دی کہ مولا یہ میرے پاس آ گیا ہے اور تجھ سے معافی چاہتا ہے اور میں اس کی سفارش تیری بارگاہ میں کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم, فرما ہم رحیم ہیں, کریم ہیں, بخشنے والے ہیں. لیکن لوجد اللہ, ضرور بضرور, یہ وجد کے اوپر لام جو آ رہا ہے تاکید کا ہے, لوجد اللہ تواب الرحیم, یہ اللہ کو رحم کرتا ہوا اس وقت پائے گا جب محبوب مصطفیٰ اس پر راضی ہو جائے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وہ ہدایات ہے. اور یہ نعت خوانی کیا ہے, اسی قانون کو دلوں میں زندہ رکھنا, اسی احترام کو زندہ رکھنا, مقام مصطفیٰ, مرتبہ مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, تعلق مصطفیٰ اس کے ساتھ زندہ رکھنا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور ہی کی محبت سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ, بندے کو جب جس سے پیار ہوتا ہے تو ہمیشہ اسی کو یاد کرتا ہے. ایک بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں انسان کے بدن میں جب تک روح رہتی ہے تو وہ لوگوں میں سروائیو کرتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, جاتا ہے. اور اللہ عافیت فرمائے کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کو گھر میں نہیں رکھا جاتا, بیڈ روم میں, ڈرائنگ روم میں, شادی ہال میں نہیں, بلکہ اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا اس کا تعارف, مثال کے طور پر دیکھیے, اللہ ہم تمام کے لیے عافیت فرمائے ایمان کے ساتھ, جب بندے کی بدن میں روح رہتی ہے تو اس کا نام بھی رہتا ہے کہ فلاں آ گئے, شاہ صاحب آ گئے, حاجی صاحب آ گئے, فلاں آ گئے. لیکن جب روح نکل گئی تو پھر کہتے ہیں یہ میت آ گئی. وہ نام جب روح نکلا تو تعارف بھی گیا. پھر یہ نہیں کہتے ہیں شاہ صاحب آئے, حاجی صاحب آئے, فلاں صاحب آئے, کہتے ہیں میت آ گئی جی, نماز جنازہ پڑھ دیں, میت کہاں ہے, تو وہ نام بھی چلا جاتا ہے. یہ میں عرفی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جیسے بدن کے اندر میری اور آپ کی زندگی کس سے, روح سے. یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی, یہ روح دیکھ رہی ہے. یہ آنکھ جو اس کا ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے, ایک سبب ہے جس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. روح نکل جاتی ہے میرے بڑے بھائیوں, بزرگوں, میری بہنوں, آنکھ ہوتی ہے دیکھ نہیں سکتی. بات میں دو آپ کے سامنے کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے. ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے صحابہ کے ذکر میں اور اہل بیت کے ذکر کے اندر. ہمارے علماء نے لکھا ہے, ہم نے اس پر درس نظام مصطفیٰ میں تفصیل سے تقریر کی ہے. 25 تاریخ کو انشاءاللہ مسجد حبیبیہ کے اندر اپنا وقت نکالیے, دین کو سیکھیے. یہ بہت فتنے کا دور ہے, تو مرتبہ صحابہ کو ہم سمجھیں, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حضور کی عزت ان سے وابستہ ہے. جس نے ان کی عزت کی ہے دراصل اس نے حضور کی عزت کی, اور جس نے حضور کی عزت کی دراصل وہی اللہ کا ماننے والا تھا. یہ اللہ نے درجے بنائے میرے دوست. میں ایک حدیث صحابہ کرام کے لیے اور ایک اہل بیت کے لیے ایک وصیت اپنے ذہنوں میں اور آپ کو تیار کرنے کے لیے, تاکہ میں اور آپ یہ سبق کبھی نہ بھولیں, کیونکہ میری اور آپ کی نجات اس پر ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھائی. اللہ کی قسم میرے بڑے بھائیوں بہنوں اس وقت کھائی جاتی ہے, یہ اٹھائی جاتی ہے جب کسی بات کا یقین دلانا ہو. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن حضور تو اللہ کے سچے ہیں, آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہاں سے اس کی مزید حرمت پتہ چلتی ہے. بڑی توجہ سے 1-2 منٹ کی بات سنیے, لیکن پورے بدن کو کان بنا کر سنیے, یعنی مکمل ہوش سے سنیے کہ میں اور آپ شادی کی تقریب میں نہیں, ہے تو شادی کی تقریب, لیکن دراصل میں اور آپ اپنے ایمان کی ضرورت کو لینے آئے. حضور نے میرے بھائیوں بزرگوں, میری بڑی بہنوں, بیٹیوں, بچوں, بھائیوں 3 دفعہ قسم اٹھائی. فرما اللہ اللہ اللہ, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. یعنی حضور جہاں کھڑے ہیں یہاں سے قیامت تک اپنے امت کو خطاب کرنا. فرما اللہ 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 فی اصحابی, اے میری امت میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اے میری امت میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اے میری امت میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوا غرضا من بعدی, میرے بعد ان پر نقطہ چینی نہیں کرنا, ان پر ہاتھ نہیں بڑھانا, ان کے لیے گھٹیا جملے نہیں دیکھنا. اگر کوئی گھٹیا بات کہیں لکھی ہوئی اس کے بارے میں ہو اس کو اٹھا کے پھینک دینا.
اس لیے کہ جس کی تعریف قرآن نے کر دی، اللہ نے کر دی. اب اگر کسی بات کے بندے کی بات کو ہم مانیں گے تو تب مانیں گے جب وہ اللہ کی بات کے برابر ہو اور اللہ کی بات کا مظہر ہو اور مطابقت کر رہا ہو. اور اگر وہ بات کچھ اور ہو اور اللہ کچھ فرما رہا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، آگے کی تاریخ کی کتابوں ناولوں کو نہیں پڑھیں گے، اللہ کی بات کو لیں گے. تو حضور نے 3 دفعہ کہا، جلدی سے سنیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. کس چیز کا یا رسول اللہ؟ کتنی اہم چیز ہے کہ حضور نے 3 دفعہ یہ جملے کہے. فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بنا لینا. لا تتخذوا، نہ بنانا، غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بنانا، میرے صحابہ کو بغض اور نکتہ چینی کا موضوع نہیں بنانا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرما فمن احبہم فبحبی احبہ، اس لیے کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا، دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، اس لیے میرے صحابہ کا احترام کرتا. میں اگر آپ کے دوست کا ادب کروں تو اس کا مطلب دراصل میں آپ کا ادب کر رہا ہوں. مجھے کیا پتا آپ کا دوست کون ہے، لیکن میں نے اس کو آپ کے ساتھ دیکھا کہ آپ نے کہا میرا دوست ہے، تو اگر میں اس کی توہین کروں گا تو وہ تو نسبت تو آپ سے رکھتا ہے، ورنہ میرا اس سے پہلے کیا تعلق تھا. اگر میں اس کا ادب کروں گا تو ظاہری معنی بنے گا کہ جناب شاہ صاحب اصل میں آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے دوستوں کا ادب کرتے ہیں. تو یہ حدیث میں آیا میرے بھائی بہنوں، فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت اور ان کا احترام کرے گا، دراصل اس کے دل میں میری عزت اور احترام تھا، اس وجہ سے اس نے میرے صحابہ کا احترام کیا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے جلن رکھی، بغض رکھی، کینہ رکھا، دراصل وہ میرے پر کینہ رکھتا تھا، لیکن میرے لیے بولنے کی جرت نہ ہوئی تو میرے صحابہ پر حملہ کر گیا. اب اندازہ لگائیے کتنے اہم جماعت ہے یہ. ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت. یہ تو صحابہ سے متعلق ہو گئی بات. اہل بیت کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی وہی انداز ہے. صبر بھائی 3 دفعہ قسم اٹھائی حضور نے، اور سرکار نے فرمایا اس کے الفاظ تھوڑے دوسرے، اذکرکم اللہ اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم اہل بیتی، میری امت میں تمہیں اپنی اولاد، اپنے اہل بیت کا حق یاد دلاتا ہوں. اے میری امت میں تمہیں اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کا حق یاد دلاتا ہوں. اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میں اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کا حق یاد دلاتا ہوں. پھر حضور نے سر اٹھا کر تمام کو دیکھ کر فرمایا فانظروا فانظروا کیف تخلفونی من بعدی، میں دیکھوں گا کہ میرے مزار میں جانے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو. تو گویا کہ یہ حدیثیں ہمیں بہت زیادہ سبق دیتی ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ. میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، ذرا بڑی سنجیدگی کی سمجھیں. میں اکثر اس بات کو اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ دین کے 2 پہلو ہیں. دین جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں نا، ایک رخ بھی مٹ جائے تو وہ نوٹ نہیں چل سکتا. آپ نوٹ کو دیکھتے ہیں، ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے چھپا ہوتا ہے. سکہ بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایمان کا سکہ ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ جو ایمان کا سکہ ہے یہ جنت میں لے جائے گا، لیکن اس سکے کے 2 سٹیمپ ہیں. سٹیمپ دونوں ہوگی تو یہ سکہ چلے گا. اور یہ ہے دین کے 2 پہلو، پورے اسلام کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے عبادات اور ایک ہے تعظیم اور ادب. ایک ہے عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہیں. اسی طرح نبی پاک، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، ان سے محبت. اگر صرف محبت رہے اور عبادات نہ رہے تب بھی بندہ پھنسے گا، اور عبادات ساری ہوں اور محبت نہ ہو تب بھی پھنسے گا. تو دین مکمل کب ہوتا ہے کہ جب عبادات بھی پوری ہوں اور ان ہستیوں کا ادب اور محبت بھی لازم ہو جو شریعت بیان کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے شہزادے نعمان سلیم کو برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ان کے والد گرامی بڑے نیک تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی امی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاندان سے دونوں جو ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری بیٹی کی جانب سے، ان کی دلہن کی جانب سے جو خاندان کے لوگ ہیں، میں ان کے والدین اور تمام رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص ہمارے محبوب عزیزم حسنین، یوں سمجھیے یہ ہماری دھڑکن ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا
ان کو سلامت رکھے. آج میں بہت زیادہ مصروف تھا، کل رات بھی اور اس سے رات بھی، اور ابھی میں سیدھا ایئرپورٹ سے ہو کر، لیکن حسنین کا کہنا میں نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے میں حاضر ہوا تاکہ آپ کو قدر آئے کہ ہم کہیں جاتے نہیں، آئے حسنین کے لیے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاندان کو آباد رکھے، اور ان کے ماموں رشتہ دار جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اسی طرح اس خاندان کو آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.